میں حافظ قرآن ہوں۔ اچھا اب دین سے ذرا دوری ہی تھی لیکن الحمدللہ تھے تو مسلمان ہی، یہ تو پتا تھا حافظ قرآن کیا ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا رے خدا کے بندے تو حافظ قرآن ہے کیا؟ کہتا ہے ہاں۔ تو میں نے کہا اب ہماری اپنی داڑھی نہیں تھی، میں نے کہا تو تیری داڑھی کہاں گئی؟ کہتا ہے جی وہ تو میں نے کٹا دی۔ تو میں نے کہا وہ کیوں؟ کہتا ہے آپ کو دیکھ دیکھ کے۔ میں نے کہا مجھے دیکھ کے؟ ہاں آپ کو دیکھ کے۔ دیکھیے تو صحیح آپ کس قدر اس دنیا میں کامیاب ہیں۔ میں نے کہا ارے لعنت بھیجو اس قرآن کے حفظ کرنے کو، میں تو یہ کام کروں جو آپ کر رہے ہیں، میں آپ سے گانا سیکھنے آیا ہوں۔ میں نے ایسے ہاتھ جوڑے اس کے سامنے، میں نے کہا خدا کے بندے میں ویسے ہی پتہ نہیں کس راستے پہ لگا ہوں، اب تو تم بالکل گارنٹی پکی کر رہے ہو کہ میں نے اسی گڑھے میں گرنا ہے، یار تم جاؤ جا کے خدا کے لیے اپنے قرآن کو حفظ کرو، یہ اس کام میں نہیں پڑھو۔ اس نے کہا جی اگر آپ نہیں سکھائیں گے میں کسی دوسرے سے سیکھ لوں گا، اس لیے بہتر ہے آپ سکھا دیں۔ میں نے کہا میں تو نہیں سکھاؤں گا۔ اس بات کا بڑا میرے دل پہ اثر ہوا۔ میں نے کہا یہ میں کیا کر رہا ہوں؟ میں سوچا کرتا تھا میں کھڑا ہو کے یہ نوجوان لڑکے لڑکیاں، آخر یہ اس گانے کی محفل پر آنے والی لڑکی کسی کی بہن ہی تو ہے، کسی کی بیٹی ہی تو ہے۔ یہ کیا بات ہے کہ میں نے کسی کے گھر میں سے اس کی بیٹی اور اس کی بہن کو نکال کے یہاں پر لے آیا ہوں اور میں گانے گا رہا ہوں اور وہ میرے گانوں پہ ناچ رہی ہے۔ اب آپ مجھے خود ہی بتاؤ کیا ایسی لڑکی کسی خالد بن ولید کو جنم دے گی؟ کیا کسی ایسی لڑکی کے بدن سے کوئی محمد بن قاسم پیدا ہوگا؟ کیا کسی ایسی لڑکی کو کوئی طارق بن زیاد اپنی ماں کہے گا؟ میرا دل کانپ اٹھتا تھا یہ سوچ۔ اور ہمارے اس امت کو آج کسی خالد بن ولید، کسی ابو عبیدہ، کسی عمر فاروق، کسی صدیق اکبر، کسی علی المرتضیٰ، کسی ایسے ہی کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ یا آج اس ملک کے نوجوان لڑکے لڑکیوں کو ایک گانے والی کی ضرورت ہے؟ ایک سیکنڈ کے لیے میں کہتا ہوں مٹی ڈالو، گانا حلال ہے کہ حرام ہے، پتہ نہیں اس چیز کو لے کر لوگ کیوں بیٹھ جاتے ہیں، مٹی ڈالو۔ لیکن مجھے یہ بتاؤ کیا آج کے اس معاشرے کو کیا کسی گانے والے کی ضرورت ہے؟ یا کسی میں ایک دن اقبال کو پڑھ رہا تھا تو اس کی ایک نظم پہ میری نظر پڑی، اس کا نام تھا امامت۔ کیا نام تھا جی؟ امامت۔ اس کے میں نے کچھ اشعار پڑھے اور وہ اشعار پڑھنے میں وہ اشعار پڑھتا گیا اور روتا گیا اور پڑھتا گیا اور روتا گیا اور پڑھتا گیا اور روتا گیا۔ میں اشعار آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ امامت، آج ہمیں کیسے امام کی ضرورت ہے وہ اقبال نے بتایا مجھے آپ کو۔ کہتے ہیں تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے، یعنی اللہ تجھے بتائے کہ امامت کیا ہوتی ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے۔ موت کے آئینے میں تجھ کو دکھا کر رخ دوست کیا ہے جی؟ اللہ۔ موت کے آئینے میں تجھ کو دکھا کر رخ دوست زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے، دے کے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے، جو نقصان اس امت کا ہو چکا ہے، دے کے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے، فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے۔ سان جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ سان جس پر یہ تیز کرتے ہیں چھری، فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے۔ فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی، یہ شعر سنے ذرا۔ فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے۔ سلاطین
بڑے بڑے گھر محل، فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی جو مسلمان کو سلامی کا پرستار کرے۔ تو میرے پیاروں، آج تمہیں مجھے گانے والوں کی ضرورت نہیں ہے، آج تو کسی ایسے رہبر کی ضرورت ہے جو یہ بتائے، جو ایک ماں کو یہ بتائے کہ اسی کی دعا سے حضرت عبد القادر جیلانی وقت کے ولی بنے۔ آج تو ہمیں پھر کسی ایسی فاطمہ الزہرا کی ضرورت ہے جس کی تربیت سے حضرت امام حسن اور امام حسین بنے۔ آج تو ہمیں کسی ایسے جوان کی ضرورت ہے جس کو دیکھ کر ہم کو سلطان صلاح الدین ایوبی یاد آ جائے۔ آج تو ہمیں کسی ایسے مفسر کی ضرورت ہے جس کی باتیں ہم پر ویسے ہی اثر کریں جیسے حضرت عبداللہ بن عباس کی باتوں نے کیا، جیسے حضرت زید بن ثابت تھے۔ آج ہمیں کسی ایسے کی ضرورت ہے، آج ہمیں کسی ایسے کی ضرورت ہے جو ہمیں اندر سے جھنجھوڑ دے، ہمیں اندر سے جھنجھوڑ دے۔ میں سوچتا تھا، مجھے ایک دن میں 4 مہینے لگا رہا تھا، مجھے ایک دن ایک عرب گانے والے کا پتہ چلا، ٹیونس کا رہنے والا تھا وہ، ٹیونس کا۔ اس نے کہا آ کے، ریونڈ آیا ہوا تھا وہ، اس نے آ کے کہا میں ایک دن اسی طرح اسٹیج پہ کھڑا گا رہا تھا تو مجھ کو پیچھے سے آواز آئی ایک زوردار قسم کہ کیا جناب رسالت مآب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اسی قابل تھے کہ تو ان کو نچواتا؟ تو میں کانپ اٹھا اس کی بات، یہ آواز سن کے میں کانپ گیا۔ میں نے کہا شاید یہ میرے اپنے اندر کی آواز ہے۔ کہتا پھر تھوڑی دیر اور آگے بڑھی، مجھے ایک دم پھر آواز آئی، کیا جناب رسالت مآب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اسی قابل تھے کہ ان کو تو نچواتا؟ کہتا یہ سن کے میں نے رونا شروع کر دیا، اسٹیج پر شو ختم کر دیا، آگے ہزاروں لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ساری رات روتا رہا۔ صبح 30 سال کے بعد پہلی دفعہ فجر کی نماز پڑھنے مسجد گیا، پہلی دفعہ وہاں جو گیا تو وہاں یہ کراچی سے پاکستان سے ایک جماعت آئی ہوئی تھی، وہ اب میں کیا بیان ہو رہا تھا، میں بھی جا کے بیٹھ گیا۔ انہوں نے میرا حال احوال پوچھا، میں خوب ان کے گلے لگ کے رویا، انہوں نے مجھے یہاں بھیج دیا اور اب یہاں میں 4 مہینے لگا رہا ہوں۔ اتنی بڑی اس کی داڑھی تھی، وہ جب بات کرنا شروع کرتا تھا عربی زبان میں بولتا تھا، وہ سارا مجمع ہچکیاں لے کے روتا تھا۔ آج ہمیں کسی ایسے کی ضرورت ہے، کسی ایسے کی کہ جس کا ہاتھ اٹھے تو اللہ پاک ہمارے اس تنزل کو ختم کر دے۔ بہت دیر ہو گئی، بڑا نقصان ہو گیا ہمارا۔ آپ خود بتاؤ نا، 5 سال کے بچے کے گلے میں جب ٹائی ڈال کے سر سے ٹوپی اتار کے اس کو اسکول بھیجو گے تو پھر وہ اس ٹائی میں اپنی عزت محسوس کرے گا نا کہ سر پہ نبی کی سنت ڈال کے عزت محسوس کرے گا۔ جب اس کو ہائے ہیلو سکھاؤ گے ساری زندگی تو اس کے منہ سے کیسے السلام علیکم ورحمۃ اللہ نکلے گا؟ کیسے نکلے گا؟ پھر تو وہ یہی کہے گا نا، ارے بھائی سنت ہے، کر لیا نہیں کیا تو گناہ کوئی نہیں۔ کہاں سے آئے یہ فتوے؟ یہ کیا کسی مسلمان کے منہ سے نکلنے والی بات ہے؟ ڈوب مرنا چاہیے۔ وہ قوم کیسے عزت کا مطالبہ کر سکتی ہے جو اپنے نبی کے طریقوں میں اپنی عزت نہ سمجھے؟ یہ تو وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے خون اور پسینے میں تیر کے یہ دین ہم تک پہنچا اور ہم اس میں اپنی عزت نہ محسوس کریں، اور جنہوں نے ہماری اپنی جانیں بچانے کے لیے ہماری نسلوں کو کاٹ ڈالا ان کے طریقوں میں آج ہم بڑا ہی محسوس کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ایسے لوگوں کو دنیا کی اقوام بھلا دیتی ہیں۔ اللہ ایسے لوگوں کو ان قوموں کا غلام بناتا ہے جن کے طریقوں میں وہ قومیں اپنی عزت محسوس کرتی ہیں، اپنے نبی کے طریقوں کو چھوڑ کے۔ ہمارے دوست بتا رہے تھے کہ ہم کینیڈا میں تھے تو ہم بیٹھے ہوئے تھے ایک جگہ پر، تو ایک خاتون آئی ہمارے پاس،